بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو اپنی ذات سے ملانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، کیونکہ دنیا میں لوگ آئے اور اللہ کی ذات کو بھول گئے۔ اب اللہ نے مہربانی فرمائی کہ نبیوں کو بھیجا۔ وہ نبی آتے، لوگوں پر محنت کرتے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے، اور ہر نبی نے بے شمار قربانیاں دی، بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ حالانکہ نبی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو نبیوں کی دعوت کو سورہ ہود میں خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ان انتم الا مفترون، تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ تو اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا جی آپ ہر روز دعوت دیتے ہیں، کئی لوگوں کو مسلمان کر لیتے ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے؟ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ چاہیے تو ہم آپ کو کوئی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے۔ اگر آپ کو بہت سارا مال چاہیے تو ہم آپ کو وہ بہت سارا مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تم سے صرف اور صرف ایمان چاہیے، تمہارا ایمان چاہیے کہ تم دین پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، یہ میرا مقصد ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، بار بار توبہ کرو جی، تاکہ اللہ کے عذابوں سے بچ سکو، کیونکہ اللہ کے عذابوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر آخر میں ہوا کیا، یہ پوری تفصیل ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت پڑ گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت پڑے گی۔ بے شک قوم عاد کفروا ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بہت پھٹکار ہے قوم عاد کے لیے، قوم عاد کے لیے بہت بڑی پھٹکار ہے۔ اب ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب، ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ان کا یہ تذکرہ آ گیا، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ آگے ایک اور قوم ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام، اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال۔ نبی کو کہا اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال، اگر پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی بھی جو ہے نا ایسی اونٹنی ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے اور آ کے پھر بچہ جنے، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ پہاڑ میں سے تو اونٹنی نکلنی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کی بات ماننی نہیں ہے۔ بھائی وہ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال دی۔ اب وہ اونٹنی کو یعنی مارنے کے پیچھے پڑ گئے، اونٹنی کو پھر نبی نے، انہوں نے وقت کے نبی نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ اگر تم نے اس کو کچھ کہا ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب، تو تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ فعقروها، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اس کو ذبح کر دیا۔ اب نبی نے کہا 3 دن کا انتظار کرو، 3 دن کے اندر اندر تمہارا کام ہو جائے گا۔ واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، ایک بڑی چیخ آئی اور یہ جو ہے نا بالکل ختم ہو گئے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے کہ آپ کے اس عمر میں بیٹا ہوگا، تو اب وہ جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، فضحکت، وہ مسکرائی اور حیران ہو کر کہنے لگی کہ ہماری اولاد کیسی ہوگی، الید وانا عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخہ، میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ کو اللہ کے حکم پر حیرت ہے؟ اللہ تو بھائی جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بتائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کر کیا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟
انہوں نے کہا جی ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں. یجادلنا فی قوم لوط، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگے. کیا جھگڑا کرنے لگے؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ اس عذاب کو ٹال دے. میرے پیچھے ہی پڑ گئے. ان ابراہیم لحلیم اواہ مبین، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، آہیں بھرنے والے اور بار بار میری طرف دیکھنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یار چھوڑ دے اس بات کو. یہ ہوتا ہے، یہ جو محبت والا ایک سٹائل ہوتا ہے نا، کوئی ایسا دوست ہو جس کو انکار کرنے کا دل نہ چاہے لیکن پھر بھی انکار کرنا پڑے تو آدمی کہتا ہے یار اس بات کو چھوڑ دے. تو اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑ دے. کوئی اور یہ میں نے طے کر چکا ہوں، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور یہ ایسا عذاب ہے جو کبھی اب واپس نہیں لوٹے گا. اب آگے وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی جہاں سے تو چلے گئے، آگے لوط علیہ السلام کی یعنی بستی کے اندر چلے گئے. اب بستی میں گئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. اب لوط علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بنے گا، یہ تو اتنے خوبصورت شکل میں آ گئے ہیں تو یہ لوگوں کا کیا بنے گا. اس وقت میں اجتماعی طور پہ لوگ برے کاموں میں ملوث تھے. اجتماعی طور پہ بڑے چھوٹے، عورتیں بھی اس میں ملوث تھیں کہ وہ مطلب یہ چاہتی تھیں کہ بس یہی غلط کام ہو. اب وہ جو ہے نا وہ مہمان آئے، قال یا قوم ہؤلاء، وہ آ کے انہوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ ہمیں یہ دو. قال لو ان، لوط علیہ السلام کبھی ادھر پھر رہے، کبھی اندر سے باہر آ رہے، کبھی باہر جا رہے. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فرشتے جو بیٹھے ہوئے کیا ہوا ہے؟ قالوا یا لوط انا رسول ربک، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں. نہیں یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے اور ان کے اوپر کل عذاب آ جائے گا اور آپ کی بیوی کے اوپر بھی عذاب آئے گا، آپ کی بیوی کے اوپر بھی عذاب آئے گا. ان کو کہا گیا تھا کہ صبح صبح نکلنا ہے، ان موعدہم الصبح، کہ صبح کے وقت آپ نے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اب وہ سارے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ جو بیوی تھی نا یہ بھی ساتھ جا رہی تھی. اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے اس نے کہا ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، یہ ایسے کر رہی تھی نا. پیچھے سے پتھر گرنے شروع ہو گئے، یہ آگے آ رہے ہیں. ہر پتھر کے اوپر ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے. جب ہمارا عذاب آیا، عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی. اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ختم کر کے رکھ دیا. تو اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، سیدھا ایک پتھر آیا اور اس کے سر کے اوپر لگا، یہ ختم. تو یہ یعنی اللہ نے بڑی بڑی اس میں نشانی. پھر قوم شعیب کو ذکر کیا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. یہ سارے گناہ ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ گناہ موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر امت کا نام لینے کی وجہ سے ہم بچ گئے. ہر موقع پر امت امت امت. ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے دعا کی. اما عائشہ بہت خوش ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تو اتنا کیوں خوش ہو رہی ہے؟ کہا میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ دعا ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. ہر جگہ پر امت کو یاد رکھا. قیامت کے دن بھی کوئی بھی نبی امت کا نام نہیں لے رہا ہوگا، سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. لیکن ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، یا رب میری امت کو بچا لے، میری امت کو معاف کر دے. اور آخر دم تک سفارش کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرتے رہیں گے. اور اللہ نے بھی وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، بڑے بڑے واقعات موجود ہیں. یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں بلکہ یہ پورے زندگی کے اصول ہیں. یہ ایک اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھی حالت نہیں بدلتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنے کی فکر نہیں کرتے. جب تک میں اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہیں کروں گا، اللہ میری حالت کبھی بھی نہیں بدلے. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر آدمی کے سامنے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے سیدھے راستے پر جائے، جس کا دل چاہتا ہے الٹے راستے پر جائے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، ایک بات یاد رکھنا، میں برے راستے پر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. برے راستے پہ چلنے والوں کو میں نیست و نابود کر دیتا ہوں. یہ پورے قرآن پاک کی تفصیل ہے، خلاصہ ہے. تو یہ ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، سننے کا اہتمام کریں. ہماری بہت ساری پریشانیاں، ٹینشنیں، ڈپریشن، انگزائٹی، ڈرنا اور کئی قسم کی چیزیں، ناگہانی خوف،
ناگہانی آفات، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کب؟ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے اور آپ ہدایت پر بھی رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے۔ یہ قرآن کو جس نے تھاما ہے نا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا کہ دو نشانیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو نشانیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرا طریقہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ یہ دیکھیں قرآن تو کبھی بھی نہیں بدلے گا، سنت بھی کبھی نہیں بدلے گی، لیکن سنت میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، عوام بھی غفلت کرتی ہے، خواص بھی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دونوں غفلت کرتے ہیں۔ پہلے عوام کو ڈانٹا ہے، کسی جگہ پہ ہے قرآن پاک میں، پھر آگے ساتھ ہی علماء کو بھی ڈانٹا ہے کہ تم بھی ان کی فکر کرو، تم ان سے مایوس نہ ہو، یہ تم سے مایوس نہ ہو۔ آج عوام علماء سے مایوس ہے کہ یار یہ ہمیں دین کی بات نہیں بتاتے، ہمارے دین کی فکر نہیں کرتے۔ علماء ان سے مایوس ہے، یار جانے دو، یہ نہیں مانتے، ان کو جدھر جاتے ہیں نا ان کو جانے دو، جی ڈی روڈ پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ نہیں مانتے، لہذا کوئی درس قرآن دینے کی ضرورت نہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں مانتے۔ اور عوام کیا کہتی ہے، یہ درس نہیں دیتے، یہ ہمیں سمجھاتے نہیں، یہ دین کی باتیں بتاتے نہیں۔ دونوں کا مایوس ہونا یہ تباہی ہے، دونوں کا تعلق بہت زیادہ ضروری ہے۔ غیروں کی خواہش یہ ہے کہ ان میں گیپ آ جائے، بھائی گیپ آئے گا تو بس جہالت آئے گی، پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ تعلق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق ذوق عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جس کی کوئی جائز حاجت ہے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے، سب کے معاملات کو حل فرما، روزوں کا اہتمام نصیب فرما، تراویح کا اہتمام نصیب فرما، ہمارے گھروں میں چین، سکون، راحتیں، برکتیں، الفتیں، محبتیں پیدا فرما، ہر گھر سے لڑائی جھگڑے، فسادات، نفرتیں، عداوتیں ختم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم عورتوں کی مدد فرما، مظلوم بچوں کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی یا اللہ مدد کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں لیکن تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تیرے نبی نے فرمایا کہ ہر امتی کو، ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ تو ان کی غیبی امداد فرما، مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما برحمت